اچھا مولانا صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے ایک تو خسارے کی. تو ابھی رمضان کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑا انعام ہے جو کہ ہم مسلمانوں کو دیا گیا، جس میں ہم اپنے گناہوں کی کامل بخشش کروا سکتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنی آنے والی زندگی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں کچھ لوگ بدبختی کہوں گا کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے اور اس رمضان سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں لے کے آیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا کے جنت کے حقدار نہیں بن جاتے. مثلا حدیث میں بھی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کر لے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہے؟ پتہ کیا، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے صاحبزادے رومی اسد قبلہ حکیم عبدالقیصم رحمۃ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطان تو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود یہ گناہ اور غفلتوں کے بازار گرم رہتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس سے پہلے ایک حدیث پاک سننے، اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما کر دین کے رستے پر چلا دیتا ہے. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرمائے اس کو اللہ چنتا ہے. ہر ایک اقبال نے کہا تھا کہ اگر کوئی قابل ہو تو ہم شانے کوئی قابل تو ہو نا، شانے کئی دیتے ہیں پھر ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. تو ہم اب وہ جو گناہ دیکھیں، اب آپ کہتے ہیں کہ ان کو رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، مجھے یاد ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات تھی، یعنی 12 ربیع الاول شریف، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر. تو ایک سیالکوٹ کا علاقہ ہے، تو میں وہاں پر ایک سپیچ کے لیے گلی میں جانے لگا تو سامنے ایک ہوٹل تھا. تو میں نے دوست کو کہا، میں نے کہا کچھ پیاس وغیرہ لگی ہے، کچھ ریفریشمنٹ کر لیں کیونکہ بولنا ہے تو وہاں 2-3 گھنٹے بیٹھنا بھی ہے. ایک ہوٹل میں ہم چلے گئے، علاقے کا نام بھی نہیں لوں گا، ہوٹل کا بھی نہیں لوں گا. تو وہاں ہم جب انٹر ہوئے تو وہاں آگے جو ٹیبل پر ہم گئے، ان کے آگے چلے گئے تو وہاں شراب پی رہے تھے، پینے والے اس رات بھی شراب پی رہے تھے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ حضور آپ نے اگر نہیں کوئی چیز لینی تو آپ دوسری طرف بیٹھ جائیں، یہاں پر روز کا معاملہ ہے، آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم آپ کا معاملہ ایکسپیرینس، تو اس لیے آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم ایسا ہو. تو جن کو نہیں اللہ نے چنا نا، جن پر بلائی کا ارادہ نہیں ہے، وہ اس رات کا بھی ان کو نہیں پتہ چلا، ان کو لیلۃ القدر کی رات کا بھی نہیں پتہ چلے گا جی، ان کو پورے رمضان کے رشرہ رحمت کا بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ بلائی نہیں ہے. جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی نیکی کرے گا. اور دوسرا جو اس کے لیے جو مسئلہ ہے کہ صحبت اچھی ہونی ضروری ہے. اگر میری صحبت اچھی ہوگی، میرے بیٹھنے والے دوست اچھی ہوں گے تو اچھا ہی رنگ چڑھے گا نا. اگر میری صحبت ایک کو اچھی کی جائے، غفلت والے لوگوں سے بچا جائے، اور پھر قدردان جو ہیں ان کے پاس بیٹھا جائے. ہمارے استادوں سے پچھلی بار میں نے جملہ کہا تھا، کسی نے پوچھا بتائیں لیلۃ القدر کی علامت کیا ہے، وہ فرمانے لگے اس بات کو تو چھوڑتے تک تو قدر کرے تو ہر رات ہی شب قدر ہے. تو قدر کی بات، تو اس لیے غفلت میں رہتے ہیں کہ پورا 11 مہینہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمان لے، وہ غفلت میں رہتے ہیں. تو 12واں مہینہ بھی جو ہے نا شیطان چاہے چکر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے اوپر وہی جو چڑھا ہوتا ہے نا، وہ عادت یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں گناہوں میں، وہ گناہوں کی وجہ سے یہ مہینہ بھی گزر جاتا ہے.